في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داحي المدحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب أقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صلوات على محمد درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھنا۔ مجمع کافی ہے، درود کی آواز بڑی ہلکی ہے، مل کے خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھے سارے۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعزام، میں دعا گو ہوں پروردگار اس مادر علمی کے جتنے بھی مؤسسین ہیں، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین پاکستان کے مومنین کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔ میری مراد قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی نقوی صاحب اور ان کے جتنے برادران ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان سب کی دینی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں طول عمر عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے بھی متعلقین معاونین جو اس ادارے سے سارا سال تعاون فرماتے رہتے ہیں، پروردگار ان سب کے تعاون کو قبول فرماتے ہوئے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان سب کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور امام زمان صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور آج 15 ربیع الاول ہے۔ 2 دن کے بعد 17 ربیع الاول کو صادقین کی ولادت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت اور شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی سچا عطا فرمایا اور امام بھی سچے عطا فرمایا۔ چونکہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور ہم پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں جو بہترین ہدیہ پیش کر سکتے ہیں وہ درود کا ہدیہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت توجہ چاہیے، وقت مختصر ہے اور مجھے انتہائی اختصار سے چند مروزات ہدیہ کرنی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ بروز قیامت نامہ اعمال کو جتنے بھی آپ نے عمل کیے ہیں ان سب کو تولا جائے گا، اور قرآن مجید میں بھی خالق کائنات کا ارشاد موجود ہے کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ راضی رہنے والی زندگی اختیار کرے، اور خدا نخواستہ جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم میں۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، خدا نے واضح کہہ دیا کہ میں قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولوں، اور معصوم بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں اور جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، جب واضح ہے تو عقل اور شعور کا تقاضا یہ ہے، توجہ میری طرف ہے، عقل اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں ایسے نیک اعمال کیے جائیں کہ جن کے کرنے کے سبب ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارا نیکیوں والا، یہ تو سب کے علم میں ہے کہ اللہ نے یہاں 2 فرشتے بٹھائے کرامن کاتبین، ایک نیکیوں والا فرشتہ ہے، ایک برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے، اور خدا نخواستہ برائیاں کرتے ہیں تو یہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، اور ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، جب تولا جائے گا تو اس دنیا میں ہر باشعور اور عقل مند انسان کی کوشش ہے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے۔ نیکیوں والا پلڑا وزنی کرنے کے لیے کسی ایسے نیک عمل کی ضرورت ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہو، تبھی وزنی ہوگا، تبھی بھاری ہوگا۔ تو اس پوری تمہید اور تشریح کے بعد اب میں معصوم کا فرمان ہدیہ کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت نیکیوں والے پلڑے میں اسقل المیزان، اسقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔
قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں درود سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور جو چاہتا ہے اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے، بارگاہ محمد وآل محمد میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کرے۔ زیادہ چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور گیلانی صاحب نے مجھے ٹائم بتا کے پریشان کر دیا، بہرحال چونکہ میرے بعد سیدزادے کا بھی خطاب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنی بات کو مکمل کروں، زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ انفال کی 33 نمبر آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے جی، جملہ عالیہ کا سورہ انفال کی 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ واضح آیت ہے کہ خداوند متعال کی توجہ چاہیے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حبیب اللہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ تو ان میں موجود ہے۔ توجہ چاہیے بھائی جان، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسالت آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا میرا رسول جب تک تو ان میں موجود ہے۔ اور اگلا جملہ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا کہ جو استغفار کرتے رہتے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ میری آج کی اس تقریر کا یہی پیغام ہے اور اس کو لے کے جائیے گا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ عذاب نازل نہ ہونے کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب وجود مقدس ختمی مرتبت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر گرامی اسلام کا وجود مقدس وہ جب تک موجود ہے اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ پہلا سبب ہے اللہ کے عذاب کے نازل نہ ہونے کا۔ اور دوسرا سبب، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک بھی میں عذاب کو نازل نہیں کروں گا جب تک کہ توبہ و استغفار کی جاتی رہے گی۔ ظاہراً پیغمبر اکرم کا وجود مقدس ہم میں موجود نہیں۔ وہ تشریف لائے تھے 17 ربیع الاول کو، اور 28 صفر کو وہ ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کا وجود مطہر، جسم مطہر مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ خدا ہم سب کو پیغمبر اکرم کی قبر مطہر کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ پیغمبر اکرم کا وجود ظاہراً اب ہم میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی کے نازل ہونے کا جو ایک سبب تھا کہ جس میں خدا نے کہا کہ میں اس وقت تک عذاب نازل نہیں کروں گا کہ جب تک اے رسول تو ان میں موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال موجود رہے، ظاہری جو حیات طیبہ ہے۔ اس میں اللہ نے اس وجود بابرکت کے طفیل عذاب کو نازل نہیں کیا۔ اور جو دوسرا سبب ہے عذاب کے نازل نہ ہونے کا، وہ ہے توبہ و استغفار کرنا۔ لیکن یہ توبہ و استغفار، خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا،
یہ جب تک بشریت باقی ہے یہ سبب باقی رہے گا. توجہ ہے؟ توجہ کیجیے گا. یعنی جب تک انسانیت باقی ہے یہ سبب باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بھی ہمیں عذاب الہی سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیں استغفار کرتے رہنا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں بارگاہ محمد والے. خداوند متعال نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی, ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا, یا میں جملہ بدل کے ہدیہ کروں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رسول کا امتی بنایا کہ جن کے سبب سے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. مل کے بارگاہ رسالت مآب میں بلند ترین درود ہدیہ کریں. میں بیان کو سمیٹتے ہوئے 2 سے 3 منٹ کی آپ کی اور توجہ چاہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں رسول رحمت کا امتی بنایا, رسول گرامی اسلام کا امتی بنایا. آپ متوجہ نہیں اس بات پر. میں نے ایسی روایات پڑھی ہیں کہ جس میں سابق انبیاء اللہ سے یہ درخواست کرتے ہوئے نظر آئے کہ اے پروردگار تو ہمیں بھی آخری نبی کا امتی بنا دے. بس ایک روایت نقل کرتا ہوں اور پھر 2 جملے مسائل کی. علامہ حر عاملی نے اپنی کتاب اثبات الہدا میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. توجہ ہے؟ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہم سب رسول کے امتی ہیں اور یہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی, یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمائی, اس لیے کہ پیدا ہونے میں کسی کا اختیار نہیں. اللہ جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطابات میں کہ اللہ نے ہمیں 5 شرف عطا فرمائے. توجہ ہے یا نہیں؟ 5 شرف عطا. چونکہ ہم پنجتنی ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں شرف بھی 5 عطا فرمائے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہمارے جو 5 شرف ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا, پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, مسلمان یعنی رسول کا امتی بنایا. کتنے شرف ہوئے؟ 2. تیسرا شرف اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا. توجہ فرمائی آپ نے. علی کا شیعہ ہونا بڑا شرف. پہلا اللہ نے ہمیں انسان بنایا, دوسرا بولے سارے مسلمان بنایا, تیسرا علی کا شیعہ بنایا. کتنے شرف ہوئے؟ 3. چوتھا شرف اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. توجہ ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا. کتنے شرف ہوئے؟ 4. 5واں شرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا. توجہ ہے یہ 5 بیچ ہیں جو اللہ نے ہمیں لگائے. یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور عزیزوں مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی خدا ان کا سایہ اور وہ ملت پہ سلامت رکھے کہ یہ ہمارے لیے فخر ہے
بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اللہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا، توجہ ہے یعنی لِتُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کے لیے احکام شریعت کو کھول کھول کے بیان کرے۔ جو نبی بھی آیا اپنی قوم کی زبان میں آیا، موسیٰ کو اللہ نے موسیٰ کی قوم کی زبان دے کر بھیجا، اور ہمارے رسول ہیں عالمین کے لیے رسول، اور لیکن اللہ نے قرآن بھی عربی میں نازل فرمایا اور رسول اللہ کو بھی عربی زبان دے کر بھیجا، ایسا ہے یا نہیں؟ تاکہ عرب کو تبلیغ کرے، لیکن رسول کی رسالت محدود نہیں، رسول اللہ کی رسالت عالمین کی رسالت ہے۔ لہٰذا اب ضرورت ہے قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس شریعت کو پہنچانے کے لیے ہر قوم سے اس کی اپنی زبان کا مبلغ ہونا چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مراجع اعظام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر مرجع اپنی اپنی قوم کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق ایک ترجیح ہے تمام مراجع میں سے، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی دامت کو، کہ اللہ نے بر صغیر کے پنجابی اور اردو بولنے والے مومنین کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زبان میں مرجع عطا فرمایا۔ تمام مراجع اعظام اور بالخصوص مرجع علی قدر کی حفظ اور صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، گفتگو زیادہ طویل نہ ہو جائے اور میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں، بلکہ وقت تو ختم ہونے کو آ گیا، جملہ صرف آخری۔ اللہ نے ہمیں 5 بیج عطا فرمائے ہیں اور 5واں شرط یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا، اور مرجع علی قدر نے اپنی کتاب جو ولادت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے استفتاحات ان سے جو سوال کیے گئے، اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے نماز کے بعد، اور نماز کے بعد رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اے پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ رسول اللہ اس وقت دعا فرمائے کہ پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ جو اصحاب پیغمبر اکرم کے سامنے تشریف فرما کے وہ کہتے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ رسول اللہ نے کہا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، بھائی نہیں۔ جملہ سنیے گا عزیزو، تم میرے صحابی ہو، بھائی نہیں۔ تو وہ پوچھتے یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ اب سر اٹھائیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بھائی آخری زمانے کے آنے والے میرے وہ امتی ہیں کہ جو مجھ پر بھی بغیر دیکھے ایمان رکھیں گے اور میرے آخری نائب کے بھی بغیر دیکھے انتظار کریں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم صحیح منتظرین میں شامل ہیں تو رسول اللہ نے ہمیں بھائی کہا، اور رسول وحی کے بغیر نہیں بولتے، اور رسول نے کہا کہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا۔ آخری زمانے کے آنے والے امت رسول میں سے وہ لوگ ہیں جو رسول پر بغیر دیکھے ایمان، اور امام منتظر کے بغیر دیکھے منتظر ہو۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا کہ ہمیں رسول کا امتی بنایا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جب توریت دی تو توریت میں آخری نبی کی امت کی جو صفات لکھی تھی وہ حضرت موسیٰ نے پڑھی۔ توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ نے ان صفات کو پڑھا جو توریت میں اللہ نے لکھ کے بھیجی تھی۔ پڑھا حضرت موسیٰ نے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت وہ امر بالمعروف کرے گی،
نہی انل منکر کرے. تیسری صفت ایسی امت ہوگی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی، کر لے گی تو اللہ ایک کے بدلے میں 10 لکھے گا، اور جب برائی کا ارادہ کرے گی اللہ نہیں لکھے گا، اور اگر برائی خدا نہ خواستہ کر لی تو اللہ ایک کے بدلے میں 1 برائی لکھے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری صفات پڑھی تو کوہ طور پہ آ کے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار یہ جو تو نے امت کی صفات لکھی ہیں اس کو میری امت بنا دے. اب سر اٹھائیے گا، یہ جو صفات تم نے امت کی پروردگار بیان کی ہیں یہ میری امت بنا دے. تو خدا کی آواز آئی ہیا امت احمدہ کہ اے موسیٰ یہ میرے نبی احمد کی امت ہے، یہ میرے رسول میرے خاتم کی امت ہے. جب یہ سنا تو کہا پروردگار اگر یہ میری امت قرار نہیں دیتا تو پھر مجھے اس امت میں سے قرار دے. بس بیان کو سمیٹ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا، اور اللہ ہمیں صحیح رسول کا امتی بنائے، صحیح علی کا شیعہ بنائے، صحیح حسین کا عزادار بنائے، اور صحیح امام منتظر کا منتظر بنائے. عزیزان محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں سعادتیں بھی ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ کربلا میں دین بچانے کے بعد واپس مدینے پلٹا ہے. اور عزاداروں، جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو 53 محمل تھے، اور جب شام کی قید نبھانے کے بعد یہ قافلہ شام سے مدینے کی طرف واپس چلا ہے تو 3 محمل. اجرکم معلوم. رہائی کا حکم ملا، میری طرف دیکھیے گا، رہائی کا حکم ملا. یزید نے سید سجاد کو بلا کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی قیدوں کو رہا کر دیا. جناب سید سجاد فرماتے یزید قافلے کا سالار میں نہیں ہوں، اجرکم علی اللہ. قافلے کی سالار میری پھوپھی زینب ہے، میری پھوپھی نے رہائی قبول کی تو میں رہائی قبول کروں گا. 3 شرطوں پر رہائی قبول کی گئی. عزاداروں، جب رہائی پانے کے بعد بیویاں شام سے نکل رہی تھی، میری طرف دیکھیے گا عزادار، 3 محمل دیے گئے. بعض علماء نے لکھا کہ اس پر رنگین کپڑے آویزاں تھے. جناب زینب نے جب رنگین کپڑوں کو دیکھا تو سید سجاد سے کہتی ہے سید سجاد ان سے کہو کہ ان کپڑوں کو کالا کیا جائے لیکن یعلم الناس نحن فی عزائے حسین، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہو کہ ان عماریوں میں سوار ہو جائیں. میری طرف دیکھیے گا ذرا، جب سید سجاد نے یہ کہا جناب زینب فرماتی بیٹا سجاد تیری ماں رباب. اجرکم علی اللہ. شرم نہ کیجیے گا زیادہ. آخری چند جملے، ہر بیوی موجود ہے لیکن تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. عزاداروں، سید سجاد کہتے پھوپھی اماں آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے پتا ہے کہ میری ماں رباب اس وقت کہاں ہے. اس جملے کو وہی سمجھیں گے جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. عزاداروں، جناب زینب کے ساتھ سید سجاد زندان شام میں آئے. دیکھا جناب رباب نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی قبر پہ گرایا ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم نے کب مدینے جانا. اجرکم علی اللہ. سکینہ قافلہ مدینے جانے کے لیے تیار ہے. بس قافلہ چلا، آخری جملے، قافلہ چلا. یہاں سے قافلہ چلا کربلا کی طرف سید سجاد کا، اور وہاں سے حسین کا پہلا زائر
جس کا نام تاریخ نے جابر بن عبداللہ انصاری لکھا ہے، اپنے غلام کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں ہے تابعی تھے حضرت عطیہ، ان کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو چکے تھے۔ اپنے غلام عطیہ سے کہتے میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو۔ عزادارو عطیہ کہتا ہے آقا یہاں ایک نہیں کئی قبریں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں حسین کی قبر کون سی ہے۔ کہا تو میرا ہاتھ پکڑ قبروں کے درمیان لے چل۔ میری طرف دیکھنا عزادارو، عطیہ نے جابر کا ہاتھ پکڑا، وہاں لے کر آیا جہاں قبریں تھی۔ علماء لکھتے ہیں جابر قبروں کے درمیان بیٹھے، ہر قبر سے مٹی اٹھاتے تھے، انہیں سونگتے تھے، کہتے تھے یہ حسین کی قبر نہیں ہے۔ پھر ایک قبر سے مٹی اٹھائی، اسے سونگا، کہا یہ بھی حسین کی قبر نہیں ہے۔ ایک قبر سے جو مٹی اٹھائی اسے سونگا، سر سے امامہ اتارا،